نمبر 39 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یمحو اللہ مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے، ویثبت اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، وعندہ ام الکتاب اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس چیز کو باقی رکھے، جس کو ختم کر دے۔ ہر حوالے سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، بھیجی، اجازت تھی، بعد میں ختم کر دی۔ مثلاً پہلے جائز تھا کہ مشرک سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنی صاحبزادیوں کا نکاح عتبہ عتیبہ ان سے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد حکم آیا کہ نہیں، ہجرت والے سال منع ہو گئی، جس کو اللہ رکھے، جس کو ختم کر دے۔ شراب پینا جائز تھا، ابتدا اسلام میں منع نہیں تھی، پیتے تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی، منع نہیں تھی، شراب پی، کھانا کھایا، شراب پی، پھر نماز پڑھی تو نماز میں تلاوت کر دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ بعد میں پھر بالکل منع آ گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو شراب پینا جائز تھا، ہجرت والے سال منع ہو گئی تو بالکل ختم۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ رکھے، جس کو مار دے، قادر مطلق ہے، تو سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ یمحو اللہ مٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اس کی مثال حکیم جیسی ہے کہ حکیم مریض کی نبض دیکھتا ہے، دوائی جاری کرتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ یہ دوائی چلے گی، پھر اس کے بعد یہ دوائی روک کے اور چلانی ہوگی۔ مریض کو پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کیا کب یہ چیز چلے گی، پھر اس کو ہم منسوخ کر دیں گے، اس کی جگہ اور بھیجیں گے یا اس کو منسوخ کر دیں گے۔ منسوخ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سورۃ طلاق سورۃ بقرہ سے بڑی تھی، ہم نے پڑھی، یاد کی، اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا، ہمارے دماغوں سے بھی نکل گئی۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو رکھے، جس کو ختم کر دے۔ تو اللہ کے اختیارات پر ہے سب کچھ۔ وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس ہے اصل کتاب۔ لوح محفوظ میں جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، جو کچھ دنیا میں ہونا تھا اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس میں محفوظ ہے۔ لیکن اس سے یہ دھوکہ نہ کھانا
کہ اللہ کا علم وہی ہے جو لوح محفوظ میں نہیں، کچھ نہیں تھا اللہ کے پاس سب کچھ تھا، کچھ نہیں ہوگا بدالآباد تک اللہ کے پاس ہوگا۔ تو ام الکتاب لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس میں محفوظ ہے۔ وَعِنْدَهُ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ کر رکھا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ حضور علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اگر آپ کو یہ پریشان کرتے ہیں، الٹے پلٹے سوال بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف بھی آپ کو دیتے ہیں، تو ان سے ہم پوچھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے سامنے ایسا ہو جائے، اور ہوا بدر میں، اور بھی کئی واقعات ایسے پیش آئے، اور اگر ہم یہ کریں کہ تیری وفات کے بعد ان کو پکڑیں، ایسا بھی کر سکتے، عذاب ہوگا دنیا میں آخرت میں، تیرے ہوتے ہوئے ایسا کر لیں، یہ تجھے بلا لیں، اس کے بعد ہم کر لیں تو ان سے بدلہ لیں گے۔ تیرے ذمہ صرف اتنا ہے کہ حق بات پہنچا دے بس، اگر تیرے ذمہ منوانا نہیں، آگے حساب پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی اور مشرکین کی تخویف ڈرانا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم تجھ کو دکھا دیں بعض وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم تجھے وفات دے دیں۔ حضور علیہ السلام کی وفات یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے، آپ کا آنا بھی رحمت، آپ کا ہر کام امت کے لیے رحمت ہے اور خیر ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ ذات باقی رہنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، امت کے لیے رحمت، کہ حضور ہی نے فرمایا کہ خلافت چلے گی، رحمت ہی ثابت ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام کو وفات ہو گئی، یہ کوئی عیب بھی نہیں، اور یہ کہنا کہ وفات ہوئی نہیں، یوں بھی نہیں۔ جتنے آیات وفات ہیں حضور پر بھی سچی آ چکی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام قبر مبارک میں تشریف لے جانے کے بعد روح لوٹا دی گئی، اور مکمل طور پہ لوٹا دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی حس مبارک دنیا سے بھی زیادہ وہاں تیز ہو گئی۔ جو آدمی وہاں جا کے سلام عرض کرے، آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جواب دوں گا۔ اور دوسرا، جو آدمی دور سے درود شریف پڑھتا ہے، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا فَقَدْ أُبْلِغْتُهُ، تو وہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور نام لے کے پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا، یہ تحفہ خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب اس وقت کوئی آیت نہیں پیش کی جا سکتی کہ حضور وفات پا گئے، تم زندہ کہتے ہو، حضور تو وفات پا گئے، وہ تو ساری آیات فٹ آ چکی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہو چکا، کل من علیہا فان ہو چکا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وہ ہو چکا۔ وہ آیات ساری آ چکی کہ حضور کو وفات ہو گئی، پھر زندگی آئی، اب کوئی آیت پیش کی جائے کہ حضور پھر وفات پا گئے،
یہ تو ہم مردوں کے بارے میں نہیں کہہ سکیں گے. کہ روایات میں ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام آ کے روح نکالتے ہیں. جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث پاک میں عاد روحہ، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اب اس سے سوالات ہوتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ سوالات ہوتے ہیں. تو اس میں روح نہیں ڈلی تو سوالات کیا ہیں؟ روح ڈل گئی ہے تو پھر کس روایاتی حدیث سے ثابت ہے کہ پھر کس نے روح نکالی؟ پہلی تو نکل گئی تھی، پھر دوبارہ لوٹا دی گئی. پھر کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ پھر عزرائیل علیہ السلام قبر سے بھی نکال کے لے جاتے. تو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے. اتنا ہے، عام آدمی کا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایڑی میں حصہ ہے. خاص آدمی یعنی انبیاء کا یوں سمجھ لیں جیسے آنکھ میں حصہ ہے. ان کا مکمل لوٹ گیا، ان کا روح کے ساتھ تعلق جوڑ ہے. روح کا مرکز یا تو بدن انسان ہے، اس کا تعلق علیین سے ہے، یا علیین میں ہے، اس کا تعلق ادھر جوڑ دیا گیا. اب آپ کی بجلی جہاں چل رہی ہے اس کا تعلق ہے بجلی گھر سے، تو اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. سارے احساسات بھی ہوتے ہیں، جزا سزا سب ہو رہی. تو آپ علیہ السلام کو وفات ہوئی، پھر جو روح لوٹا دی گئی، بس الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں اور حضور نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں. تو مردے تو نماز نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آیا تھے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ کسی نبی کے وجود کو کھا سکے. وہ محفوظ ہے، 100% محفوظ. وفات ہو چکی، پھر اس کے بعد حیات ہے، ہمیشہ کی حیات. یہ آیات کے خلاف بالکل نہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہ فریضہ نبی ہے کہ تیرے ذمہ ہے پہنچا دے، بس تجھ پر پہنچا دینا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب ہے. اللہ پوچھیں گے پائی. اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے.